پاکستان میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے سیاست کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حکومت وقت یا ریاست جب کسی کو تنگ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ کچھ یہی حال اس وقت نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پہلے علاج میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے، اب بیرون ملک علاج کے لیے عدالت کی اجازت کے باوجود ECL سے نام خارج نہ کرنے کے بہانے تراشے جا رہے ہیں۔ اس کی ٹوپی اس کے سر کے مصداق، کبھی معاملہ ایک ادارے کے پاس جاتا ہے تو کبھی حکومت کے پاس۔ اب حکومت نے خطیر زر ضمانت کی شرط عائد کر دی ہے جسے نواز شریف نے مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ نواز شریف کی زندگی کا معاملہ ہے اور حکومت سرکاری تشکیل شدہ بورڈ کی تجویز کے باوجود ان کا نام ECL سے نکالنے میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نواز شریف کا نام خارج کرنے کا عمل مکمل ہوگا تو ان کا نام اس فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ ECL میں ان افراد کے نام شامل کرتی ہے جن کے بارے میں کسی عدالت نے کوئی حکم نامہ جاری کیا ہو یا پھر نیب اور خفیہ اداروں کی جانب سے اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کی گئی ہوں۔ خیال رہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے دور میں ECL سے نام نکالنے سے متعلق ایک خصوصی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی سربراہی سیکرٹری داخلہ کرتے ہیں۔ اس کمیٹی کا اجلاس 1 مہینے میں 2 بار ضرور ہوتا تھا جس میں ECL میں شامل افراد کے ناموں اور جن وجوہات کی بنا پر ان کا نام ECL میں شامل تھا اس کے بارے میں غور کیا جاتا تھا۔ نواز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں اگر کسی شخص کا نام 3 سال سے ECL میں شامل ہے تو اس کے بارے میں کوئی عدالتی حکم بھی سامنے نہیں آیا تو ایسے شخص کا نام ECL سے نکال دیا جاتا تھا۔ ECL میں ایسے افراد کے نام بھی شامل تھے جن کے خلاف نہ تو نیب نے اور نہ ہی کسی عدالت نے احکامات جاری کیے ہوتے تھے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق موجودہ حکومت کے دور میں ایک شخص کا نام بھی ECL سے نہیں نکالا گیا اور عدالتی حکم پر 2 افراد کے نام بلیک لسٹ سے نکالے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ECL سے متعلق بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس بھی باقاعدگی سے نہیں ہو رہا۔ اسٹاپ لسٹ عدالتی فیصلے کی روشنی میں تیار کی جاتی ہے جس میں پولیس اور احتساب کے قومی ادارے یعنی نیب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کو کسی مقدمے میں مطلوب ہوتا ہے اور اس کے بیرون ملک جانے کا خدشہ ہو تو اس کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مدت گزرنے کے باوجود بھی ان اداروں کو مطلوب ہو تو دوبارہ اسٹاپ لسٹ میں نام ڈالنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے۔ بلیک لسٹ میں کسی بھی شخص کا نام شامل کرنے کا اختیار سیکرٹری داخلہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس لسٹ میں کسی بھی شخص کا نام ڈالنے کے لیے کسی عدالت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جس شخص کا نام اس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے زیر استعمال پاسپورٹ کی تفصیلات بھی دی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے اور وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر موجود امیگریشن کے حکام اس شخص کو روکتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بلیک لسٹ میں فلاں مقدمے میں شامل ہونے یا اس کی مبینہ طور پر حکومت یا ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے۔